ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں احسن رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شریک گفتگو ہیں، اور ہم آج ان تمام سوالوں کا جواب لیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ جی احسن رشید صاحب، عوام جو ہے وہ اس وقت دیکھ رہی ہے آپ کی طرف کہ جی پنجاب کے عوام ہوں، خواہ سندھ کے عوام ہوں، خواہ بلوچستان کے، آپ نے بڑے بڑے جلسے کیے۔ اب جلسوں سے تو نظر آتا ہے، جلسہ تو سارے کھیل رہے ہیں، لیکن ان جلسوں سے نظر آتا ہے کہ آپ کے ساتھ لوگ ہیں، آپ کے ساتھ لوگ ہیں جو 30 اکتوبر سے پہلے نہیں تھے۔ اتنے بڑے جلسے، اور آپ کے پارٹی فنڈز بھی اتنے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہم پارٹی ایسی ہیں کہ ہم کوئی امیر پارٹی نہیں ہیں۔ ان تمام جلسوں کے اخراجات کہاں سے آئے؟ کیسے آپ مینٹین کر پائے؟ کیسے لوگوں کو اکاموڈیٹ کر پائے؟ دیکھیے، یہ ہم پارٹی جی سیلف ہیلپ بیسس پہ چلا رہے ہیں، اور مجھ جیسے اور بھی بہت سے ساتھی ہیں جو ہم نے زندگی میں کمایا، ہم اس پارٹی پہ ہم نے لگا دیا ہے اور لگا رہے ہیں، اور الحمدللہ اب ہمیں اوورسیز پاکستانی سے بہت سپورٹ مل رہی ہے، خاص طور پہ انگلستان میں اور امریکہ میں، یورپ میں۔ اب ہمارے بہت ممبر بن گئے اوورسیز پاکستانی، اور $10 مہینے کے وہ ممبر ہمیں پیئنگ ممبرز ہیں جو دے رہے ہیں، اور یہ مل جل کے ہم پارٹی چلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ہم اب کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور بہت جلدی کامیابی بھی مل جائے گی آنے والے الیکشنز میں۔ آپ نے اس سے پہلے پوچھا کہ تحریک انصاف کے حوالے سے، دیکھیے میں ایک بانی ممبر ہوں تحریک انصاف کا۔ جب خان صاحب نے تحریک انصاف کو اپریل 96 میں جب آغاز کیا تھا، تو پہلی ہم نے پریس کانفرنس کی تھی ہالیڈے ان میں جی، تو جو 10 لوگ کھڑے تھے ان میں سے میں بھی ایک تھا، اور پارٹی بنانے میں بھی کافی مشاورت ہم نے کی کچھ 6 ماہ پہلے پارٹی بنانے سے۔ اس زمانے میں سعودی عرب میں تھا، اور میں کافی سال وہاں پہ رہا، جہاں پہ ایک تیل کمپنی کا چیف ایگزیکٹو تھا، اور پھر 2006 میں خان صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی اب مشکل وقت ہے پاکستان پہ بھی، تو اب آپ واپس آ جائیے۔ تو میں سب کچھ چھوڑ کے تو میں 2006 میں آ گیا، تو انہوں نے ذمہ داری دی پنجاب کی، اور مشکل وقت تھا، پچھلے 5-6 سال بڑے مشکل رہے، ایکچولی 16 سال ہی بہت مشکل رہے، لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں آج حق اور سچ جو ہے اس کی فتح ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اچھا، یقیناً یہ اس میں کوئی شک نہیں، خان صاحب بھی فرما رہے ہیں، آپ کی پارٹی کے دوسرے لوگ بھی فرما رہے ہیں، آپ جیسا کہ آپ کی پارٹی کا نام ہے تحریک انصاف، ٹھیک ہے، آپ جسٹس جو ہوتا ہے وہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ فاؤنڈر ممبر ہیں، آپ کے اور بھی ساتھی تھے آپ کے ساتھ جن کو آپ فنگرز پہ گن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج اگلی صفوں میں کچھ اور لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، ایسا کیوں ہوا؟ اب دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب آتے ہیں، شفقت محمود صاحب آتے ہیں، جاوید ہاشمی صاحب آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا جو عمر سرفراز سیما میں نام لے لیتا ہوں، ان کی جگہ پہ آپ شفقت محمود صاحب کو لے آتے ہیں، کیا میرٹ تھا؟ کیا اس کا آئین آپ کا کیسے اجازت دیتا تھا؟ آپ جاوید ہاشمی کے لیے ایک سیٹ کریٹ کرتے ہیں، وائس چیئرمین بناتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کو، کیسے، کیوں؟ یہ دیکھیے، ہم ایک سیاسی پارٹی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک تحریک شروع کی تھی، پاکستان میں تبدیلی کی، لیکن سیاست میں کامیاب ہو کے الیکشن جیت کے ہی ہم تبدیلی لا سکتے ہیں۔ سیاسی پارٹی میں ہر پاکستانی کو آنے کا حق ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو سیاستدان آئے ہیں تحریک انصاف میں، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، جاوید ہاشمی ہیں، یہ صاف ستھرے سیاستدان ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لیے، خاص طور پہ جاوید ہاشمی نے بڑی قربانی دی ہے یہاں پہ جمہوریت کے لیے، بڑی جیلیں کاٹی ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ شاہ محمود قریشی صاحب پہ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، تو ہمیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں، درست ہے، لیکن سسٹم، ان کے علاوہ بھی کچھ نام ہیں، قصوری صاحب ہیں، آصف احمد علی ہیں، یعنی اور بھی صاحبان، آپ دیکھیں کسی کو روک نہیں سکتے سیاسی پارٹی میں آنے سے، اور لیکن جب ہم ٹکٹس دیں گے وہ آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں کہ میرٹ پہ دیں گے، اور اس میں ہمارا کرائٹیریا ہے
کہ جناب ان کی شہرت ٹھیک ہونی چاہیے, کسی اسکینڈلز میں ملوث نہ ہو, کوئی کنوکشن نہ ہو, تو ٹکٹس ہم انشاءاللہ میرٹ پہ دیں گے. لیکن سیاسی پارٹی میں آپ کسی کو آنے سے روک نہیں سکتے. نہیں, بالکل نہیں روک سکتے. لیکن دیکھیے پہلے ہم پہ ٹکٹ تو دور کی بات, آپ نے تو اتنے بڑے بڑے عہدے دے دیے. دیکھیے وہ دو جو حضرات کو دیے ہم سمجھتے ہیں شفقت محمود صاحب بھی ان میں ہیں. نہیں, شفقت کا بڑا تجربہ تھا, وہ انفارمیشن منسٹر بھی رہے ہیں, انفارمیشن سیکٹری ہیں دوسری پارٹیز کے, اور میں سمجھتا ہوں اور آپ کو کرٹیسائز بھی کرتے رہے ہیں اپنے کالموں میں. لیکن انہوں نے پھر اس کی معافی بھی مانگی, کالم بھی لکھا کہ میں غلطی پہ تھا, اور عمران خان صاحب جو کہتے تھے وہ صحیح تھا. نہیں تو آج اگر نواز شریف صاحب معافی مانگ لیں کہ جی میں اگر اپنا جو تحریک انصاف ہے, اگر میں نے الیکشن لڑ لیا, ان کے ساتھ وعدہ جو وفا نہ کر سکا, تو کیا آپ ان کے ساتھ بھی مل جائیں گے؟ نہیں, دیکھیے ان پہ کوئی الزامات نہیں ہیں, شفقت محمود پہ کوئی چوری کے الزامات نہیں ہیں. لیکن ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب بھی اگر معافی مانگ کے آتے ہیں, اپنا احتساب کروانے کو تیار ہوتے ہیں, تو اس پہ سوچا جا سکتا ہے. لیکن احتساب کے لیے تو تیار ہوں, جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ تو واپس لے کے اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازے جو ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں کی طرح آپ کے بھی کھلے ہیں, جس طرح چوہی شجاعت صاحب بھی کہتے ہیں سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا. سیاست میں دیکھیے جی کوئی چیز حرف آخر تو نہیں ہوتی, اور دروازے آپ کو کھلے رکھنے پڑتے ہیں. جی بالکل. اب چند آدمی کی جماعت تو نہیں رہ سکتی نا, عوام تو چند ساتھی تھے. الحمدللہ آج عوام بھی آ رہی ہے, بہت سے سیاستدان بھی آ رہے ہیں. ہمارا سسٹم بھی کنسٹیٹوئنسی بیسڈ ہے, جہاں پہ کنسٹیٹوئنسی میں جو لوگ ہیں, جو تعلق میں ہیں, جو لوگوں سے رابطے میں ہیں, ان کی اہمیت ہے وہاں پہ. آپ ان کو رد نہیں کر سکتے. تو ہمیں اس قسم کے لوگ چاہیے جو وہاں سے سیٹیں جیت کے آئیں, کیونکہ گیم آف نمبرز ہے. 272 سیٹوں پہ ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جو عوامی پارٹی ہے, ورکر کی اہمیت جو ہے نا, وہ اس میں اس سے کوئی انکار ہی نہیں ہو سکتا. اور آپ دیکھیں کہ ہمیں تو ملتے ہیں آپ کے جو ناراض کارکن ہیں, پتہ نہیں آپ کے ساتھ ان کی رسائی ہے کہ نہیں. بالکل گلا بھی ہوتا ہے ان کا. آپ صحیح فرما رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا کہ پارٹی میں الیکشنز کرانے کا, یہ بڑا ایک بولڈ فیصلہ ہے, جرأت مندانہ فیصلہ ہے. کسی سیاسی پارٹی نے یہاں پہ پارٹی میں الیکشن نہیں کرائے. ہم کیونکہ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں پارٹی میں بھی جمہوریت ہونی چاہیے, اور یہ اب ہمارے ورکرز پہ, ہمارے ممبروں پہ ہے کہ وہ اپنے عہدیدار خود چنیں. حالانکہ خان صاحب چیئرمین ہیں, لیکن ان کی پوزیشن کے لیے بھی الیکشن ہوگا, اور اب یہ ورکرز پہ ہے جس کو خان صاحب نے ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب الیکشن تک میرا خیال ہے اس پوزیشن کو کوالیفائی کر جائیں گے. پتہ نہیں کہ کون سا پیرامیٹر ہے. نہیں جی, وہ علیحدہ بات ہے کہ لوگ ان کو الیکٹ کر لیں, لیکن یہ 2 ماہ میں جب الیکشنز ہوں گے, یہ سب اپنے عہدوں سے مستعفی ہوں گے. میں آلریڈی ہو چکا ہوں جی, میں نے استعفیٰ دے دیا ہے, کیونکہ میں پنجاب کی صدارت کا الیکشن لڑوں گا پارٹی میں. اسی طرح مرکز کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی 2 ماہ میں ختم ہو جائیں گی, اور پھر اس کے بعد ہمارے ورکرز اور ممبران پہ ہے کہ جس کو بھی الیکٹ کریں, چیئرمین الیکٹ کریں, وائس چیئرمین کریں, پریزیڈنٹ کریں. اس سے زیادہ تو اور ورکرز کا تحفظ کوئی پارٹی نہیں کر سکتی. باقی پارٹیز میں تو جو زرداری صاحب جس پہ انگلی رکھ دیتے ہیں, یا نواز شریف صاحب کہہ دیتے ہیں, وہ عہدیدار وہاں پہ بن جاتے ہیں. ہمارے ہاں انشاءاللہ الیکشن ہوں گے, اور یہ پہلی دفعہ 64 سال میں کسی سیاسی پارٹی میں نہیں. لیکن یہ آپ کے جو موجودہ عہدیدار ہیں وہ بھی تو انگلی رکھنے سے بنے نا. نہیں, وہ تو نامینیشنز تھی نا. نامینیشن دیکھیے صحیح ہے شمسی صاحب, نامینیشنز کبھی بھی آپ 100% میرٹ پہ نہیں کر سکتے. لہٰذا میرٹ کا ہمیں اس سے بہتر کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آیا کہ پارٹی میں الیکشنز ہوں. اور آپ دیکھیں جو باہر بھی, یورپ میں, امریکہ میں بھی جہاں پہ جمہوریت ہے, وہاں پہ پارٹیز میں الیکشن ہوگی. جی بالکل, اور انشاءاللہ یہاں بھی ہوں گے, اور آپ دیکھیے گا 2 ماہ میں, اور آپ کو میڈیا کے سامنے الیکشنز کروائیں گے انشاءاللہ, آپ بھی اس کے گواہ ہوں. جی چلیں انشاءاللہ جی. اللہ تعالیٰ یہ روایت آپ ڈال رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس روایت کو جاری رہنا چاہیے, اور سیاسی جماعتوں کی مضبوطی بھی اسی میں ہے کہ اندر سے اس کے جو سیاسی ورکرز ہیں جو گراس روٹ لیول سے محنت کرتے ہوئے آگے آتے ہیں, ان کو آگے لایا جائے, اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ جی لوگوں کی کیا مجبوریاں ہیں, لوگوں کے مسائل کیا ہیں, ان کو کیسے حل کرنا ہے. اب ہم تھوڑا چلتے ہیں صوبہ سندھ کی طرف. کراچی کے جو اس وقت کے حالات ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں لیاری آپریشن ہوا ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عوامی تحریک جو وہاں پہ ہے وہ ریلی نکالتی ہے, اس میں پس پردہ تو وہی لوگ تھے, آپ کو پتہ ہے, اس احتجاج میں شامل ہوئے جو. اب وہاں پہ فائرنگ, وہاں پہ قتل عام, وہاں پہ دیکھیں
پنجاب میں اگر کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی ہوتا ہے تو سارے سیاسی جو لیڈران ہیں وہ بہت بڑے بڑے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ جی کیا ہو گیا، پنجاب کی گڈ گورننس کہاں گئی، میاں برادران کے نعرے کدھر گئے. کراچی پہ بہت کم تنقید نظر آتی ہے، میڈیا ہی بولتا ہوا نظر آتا ہے. نہیں جی کراچی وہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں میں تھوڑا سا آپ کو اور کر دوں تاکہ آپ کو آسانی رہے جواب دینے میں. آپ دیکھیں وہاں پوچھیں ایم کیو ایم سے تو وہ کہتے ہیں جی اختیارات پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. آپ دیکھیں آپ قائم علی شاہ صاحب سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں جی میں پوچھتا ہوں وزیر داخلہ سے پوچھ لیں، وہ کہتا ہے جی ایم کیو ایم ذمہ دار ہے. ایم کیو ایم سے پوچھیں، وہ کہتی ہے جی اے این پی ذمہ دار ہے. اب کون ذمہ دار ہے وہاں کا؟ دیکھیے وہاں تو ایم کیو ایم بھی حکومت کا حصہ ہے جی. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے جی ہمیں تو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ حکومت کا حصہ ہے. اور اگر وہاں پہ حالات خراب ہو رہے ہیں تو اس میں ان کی بھی شرکت ہے. اچھا کراچی کے جو حالات ہیں نا جی، کراچی میں دیکھیے سب کو پتہ ہے کہ اصلی مسئلہ جو ہے بھتہ خوری ہے. وہاں پہ پہلے ایک جماعت بھتہ لیتی تھی، اب وہاں پہ 3 جماعتیں بھتہ لے رہی ہیں. بھتے پہ لڑائی ہے، گورننس نام کی چیز کوئی نہیں ہے، قانون نام کی چیز کوئی نہیں رہ گئی سندھ میں. اور یہ اب صبح کھیل رہے ہیں سارے کہ جی صوبے بنا دو. دیکھیے صوبے بنانے سے کوئی عوام کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ بالکل. اگر آپ جنوبی صوبہ سرائکی بھی بنا دیتے ہیں، بھاولپور بھی بنا دیتے ہیں، ہزارہ بھی بنا دیتے ہیں تو کیا پاکستان میں خوشحالی آ جائے گی صوبے بنانے سے؟ دیکھیے صوبے ضرور بننے چاہیے. ہندوستان نے بھی صوبے بنائے ہیں، جہاں پہ بہت بڑے صوبے ہو گئے تھے ان کو ڈیوائڈ کیا ہے، لیکن وہ انہوں نے کیا ہے ایڈمنسٹریٹو وجوہات کی وجہ سے، سیاسی اور لسانی مفادات کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اور یہ کراچی کے صوبے کی تو بڑی دیر سے بات چل رہی ہے اور سب کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم یہ بات کرتی رہی ہے، چاہے دبے لفظوں میں کرتی رہی ہے. اور اب بھی جو وہاں پہ ریلی ہوئی ہے سب کو پتہ ہے اس کے پیچھے کون ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں غلط ہو رہا ہے. یہ ڈیوائڈ، یہ پاکستان کو تباہ کیا جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے حصوں میں آپ بانٹ دیں گے بغیر سوچے سمجھے، ایسے صوبے نہیں بنتے. آپ کو صوبے بنانے ہیں تو آپ کمیشن بٹھائیے، ایکسپرٹس بیٹھیں اور اس کا جائزہ لیں، تفصیلاً جائزہ لیں. پنجاب میں بھی آپ دیکھیں صوبے، اب اس میں پانی کی تقسیم ہے، وسائل کی تقسیم ہے، بہت سے مسائل ہیں، اتنا آسان نہیں ہے صوبے بالکل درست بات. اچھا آپ دیکھیں پنجاب میں جب تقسیم کی بات ہوتی ہے صوبوں کی تو پیپلز پارٹی آپ کو بہت آگے نظر آتی ہے. آپ دیکھیں جی سرائکی صوبے کی بات ہو یا کوئی وزیر اعظم صاحب ہمارے سرائکی میں جا کے خطاب کرتے ہیں، جبکہ آپ کا پرائم منسٹر ہے، آپ کا ایگزیکٹو ہے وہ، اور وہ جناب سرائکی بن جاتا ہے وہاں جا کے، اور پھر وہ اس طرح کی لسانیت بیس باتیں کرتے ہیں کہ جی شاید مجھے اس لیے سزا دی جا رہی ہے سپریم کورٹ سے، اس لیے مجھے نکالا جا رہا ہے وزارت عظمیٰ سے کہ میں سرائکی صوبہ نہ بنا سکوں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا وزیر اعظم ہے پنجاب کی تو بات کرتا ہے تقسیم کی؟ اچھا پھر بعد میں آتا ہوں فاروق ستار صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ جی. اور سندھ میں کہتے ہیں کہ صوبہ نہیں بننا چاہیے، سندھ جو ہے وہ تقسیم. یہ منافقت ہے، یہ سیاست ہو رہی ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے. ایسے صوبے نہیں بنانے چاہیے، نہ بنتے ہیں، یہ غلط ہو رہا ہے. یہ صرف اگلے الیکشن میں فائدہ اٹھانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کو اکٹھا رہنا چاہیے. اور یہ غلط ہوگا کہ وہاں پہ آپ ایک صوبہ کراچی کا بنا دیں یا مہاجر صوبہ بنا دیں. اب مہاجر جو ہیں ان کو انٹیگریٹ ہو جانا چاہیے سندھ میں، اور سندھ کو اکٹھا رہنا چاہیے. ہم اس کے حق میں ہیں. اور باقی جگہ پہ جو ہے ساؤتھ پنجاب میں بھی، اس میں بھی غور و فکر کے بعد وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو پاکستان کے مفاد میں ہو، جو پاکستان کے مفاد میں. اچھا آپ کو کہیں ایسا تو نہیں نظر آتا کہ جیسے یہ آپس میں اکٹھے ہیں اے این پی سارے حکومت میں، ویسے آلموسٹ آپ دیکھیں تو کہیں ایسی کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ جی پری پلانڈ پنجاب کو صوبوں کی بات کر کے اور پھر کچھ اپنے نام نہاد لوگوں سے مہاجر صوبے کی بات دیواروں پہ لکھوا دینا اور اس کے بینرز لے کے باہر نکل آنا اور ڈینائی بھی کرنا کہ یہ ہمارے سابقہ لوگ تھے، سابقہ ایم پی اے تھے، سابقہ ممبر تھے اور یہ اپنی تائیں بات کر رہے ہیں، ہم ایسا نہیں چاہتے لیکن پھر بھی مہاجر لوگوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. یہ کہیں پری پلانڈ تو نہیں ہے کہ پنجاب میں ایسا ہو جائے پھر ہمارے پاس ایک جواز پیدا ہو جائے گا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے جی. صرف سیاست ہو رہی ہے. ہوا یہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی کی مقبولیت پنجاب میں بہت زیادہ گری ہے. جو حالیہ سرویز بھی آئے ہیں اس میں پیپلز پارٹی تقریباً 8% پہ ہے.
اور تحریک انصاف 33% پہ ہے، نون لیگ ابھی ہم سے آگے ہے، وہ 41% پہ ہے، لیکن ہم وہ گیپ بھی انشاءاللہ بڑی تیزی سے بھر رہے ہیں اور وہ ہم انشاءاللہ ان سے آگے نکل جائیں گے آنے والے مہینوں میں. تو یہ اب صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے انہوں نے یہ صوبوں کا نعرہ لگا دیا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی پذیرائی ملے گی. کچھ علاقوں میں شاید تھوڑا بہت ووٹ بینک ان کا بڑھ جائے، لیکن اوور آل پیپلز پارٹی کا حال ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ 1997 والا نظر آ رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک بھی نیشنل اسمبلی کی سیٹ پنجاب سے نہیں ملی تھی اور 3 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں ملی تھی. اگلے الیکشن میں تقریباً اسی قسم کے نتائج پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ. 19 سے 21 سیٹیں تھیں ان کی. جی ہاں، ٹوٹل پاکستان میں. تو یہ اب ان کی سیاست دیکھیں، یہ ایکسپوز بہت بری طرح ہو چکے ہیں اور ان کے خود ممبران کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جنرل ضیاء اور جنرل مشرف وہ نہیں کر سکے جو آصف زرداری کر گیا. ایکچولی اس نے تباہ کر دی ہے پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کے لوگ نظریاتی ہیں، اچھے ہیں، لیکن بہت افسردہ ہیں آج. بہت سے ورکر سے بھی بات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ بھی بہت سے لوگ شامل ہوئے ہیں اور ہمیں دکھ ہے ان پہ، کیونکہ وہ ایک جینوئن نظریاتی ورکر ہے پیپلز پارٹی کا جو اصولوں پہ کھڑا رہا ہے، بکا نہیں ہے، مضبوط ہے، لیکن آج بہت بد دل ہے. جی بالکل درست. اور یہ اس حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے، لوٹ مار کی وجہ سے ہے، زرداری صاحب کی چوری کی وجہ سے ہے. اور دیکھیے ان کے وہ $60 ملین بچانے پہ ساری حکومت کو داؤ پہ لگایا گیا ہے. پاکستان کے قانون کو داؤ پہ لگایا گیا ہے، پاکستان کی عدالتوں کو داؤ پہ لگایا گیا ہے. اور اب ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ کس طرح کے آپ دیکھیں اسٹیٹمنٹ سن کے دیکھیں اور ان کی گفتگو دیکھیں صحافیوں کے ساتھ، ان کا رویہ دیکھیں، اور ملک سے باہر جاتے ہیں وہاں کی جو اینکر پرسن ہے ان کا سوال اور ان کا جواب دیکھیں پاکستانیوں کے ساتھ ان کا کہ آپ وہ چلے جائیں جو نہیں خوش میں. یہ دیکھیں ذرا صاحب، وزیر اعظم اس نے تو میرا خیال ہے نواز شریف اور زرداری صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. جو لوٹ مار اس نے کی ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے بچے بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں. ایک ہی اسکینڈل میں لوگ کہہ رہے ہیں 7 ارب روپے. نواز شریف اور زرداری کو بھی اس وزیر اعظم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، احسن رشید صاحب کا یہ کہنا ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، ابھی واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.